عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are start our English grade 4 session 2021 to 22 based on single national curriculum. تو آج سے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے. فرسٹ لیکچر آج ہم سٹارٹ کریں گے اور بچوں اس میں ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے, پڑھیں گے اور بہت سارا آپ کو نالج گین ہوگا انشاءاللہ, اور اچھے سے پڑھایا جائے گا آپ کو تاکہ آپ کو ہر چیز کلیئر ہو. ایون ایک ورڈ سے لے کے گرامر کے پورشن تک آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہوں اچھے سے, اور اچھی طرح آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے, اس میں کیا بات ہو رہی ہے, ساری چیزیں انشاءاللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں بچوں ہم اپنا لیکچر. سب سے فرسٹ والا جو ہمارا یونٹ ہے نا, وہ وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے. تو بچوں جو سب سے پہلا ہمارا جو یونٹ ہے وہ آپ کو ٹائٹل دیکھ کے ہی سمجھ آ رہی ہوگی, آئی ہوپ سو, کہ یہ کس بارے میں ہے. یونٹ 1 گریٹ کیلفس آف اسلام. تو یہ دیکھ کے آپ کو یونٹ سے ٹائٹل سے کچھ سمجھ آ رہی ہوگی کہ اسلام کے جو ہیں گریٹ کیلفس ان کے بارے میں. تو اس میں آج جو آپ کو سمجھ آئے گی اور جو آپ کو نالج ملے گا, جو چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی, وہ کیلفس جو اسلام کے کیلف تھے ان کے بارے میں, یعنی کہ اسلام کے جو خلیفہ تھے. کیلفس بچوں خلیفہ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جن نے خلافت کی تھی, جن نے حکومت کی تھی. اور وہ ٹوٹل جتنے تھے وہ 4 کیلفس تھے, صرف 4 حکمران تھے, ٹھیک ہے, 4 خلیفہ تھے. یہ ہمارا یونٹ 1 ہے. تو اب بچوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پیج نمبر آپ 2 پر آ جائیں. گیٹنگ سٹارٹڈ. اوکے. اچھا, سب سے پہلے اس میں ان نے ہم سے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے, اے ٹرو لیڈر شوڈ ہیو 4 کوالٹیز ٹو میک اینڈ رول اے گریٹ نیشن. اچھا, تو اس لائن کو پڑھ کے آپ کو یہ کچھ سمجھ آ رہا ہوگا, آف کورس آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ ایک ٹرو لیڈر جو ہے اس کی کیا اس کے پاس کوالٹیز ہونی چاہیے. تو بچوں اس میں وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ اے ٹرو لیڈر شوڈ ہیو 4 کوالٹیز ٹو میک اینڈ رول اے گریٹ نیشن. کہ یعنی ایک جو ٹرو لیڈر, ایک سربراہ ہوتا ہے, رہنما ہوتا ہے, ٹھیک ہے, صحیح معنوں میں اس کے پاس 4 خصوصیات ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور وہ 4 خصوصیات ان نے ہمیں یہاں پر بتائی ہیں, اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 خصوصیات ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک بنا سکے اور ایک رول کر سکے, یعنی حکومت کر سکے, ایک گریٹ نیشن, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک عظیم قوم, ٹھیک ہے. تو جو ان نے ہمیں 4 کوالٹیز بتائی ہیں, یعنی 4 خصوصیات بتائی ہیں, وہ یہ ہیں 4 کوالٹیز آف اے گڈ لیڈر, یعنی کہ ایک اچھے لیڈر, اچھے سربراہ کی یہ 4 خصوصیات ہیں. سب سے پہلے کرجیس, یعنی کہ بہادر ہونا چاہیے, دلیر ہونا چاہیے. کرجیس کا مطلب ہوتا ہے بچوں بہادر, دلیر, ٹھیک ہے. کیا مطلب ہونا چاہیے؟ بہادر اور دلیر. اور دوسرا ہونا چاہیے پیشنیٹ, یعنی کہ اس میں جوش ہو, جذبہ ہو, ولولہ ہو, ٹھیک ہے, پیشنیٹ. تھرڈ ون از ڈٹرمننٹ, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے پرعزم, پختہ, پرعزم, پختہ. اس کے بعد ہمبل ہونا چاہیے, یعنی کہ عاجز ہونا چاہیے, عاجزی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ 4 کوالٹیز جو ہیں وہ ایک گڈ لیڈر کی ہونی چاہیے. کرجیس, پیشنیٹ, ڈٹرمنٹ اور ہمبل. ڈٹرمنٹ, ہمبل, کرجیس, پیشنیٹ, یہ آپ نے 4 کوالٹیز یاد رکھنی, کیونکہ کوشچن آپ سے ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے, 4 کوالٹیز جو کہ ایک گڈ لیڈر کی ہوتی ہیں, تو آپ نے بتا دینا, ٹھیک ہے. اوکے. تو اس چیز سے آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایک جو اچھا لیڈر ہے اس کے پاس کیا ہونا چاہیے. ایک تو وہ کرجیس ہونا چاہیے, یعنی بہادر ہونا چاہیے, پیشنیٹ ہونا چاہیے, یعنی جوش و جذبہ ہونا چاہیے اس میں, اور ڈٹرمنٹ, یعنی کہ پختہ, پرعزم, پختہ ارادہ رکھنے والا, اور ہمبل, یعنی کہ عاجز, ٹھیک ہے.
اوکے نیکسٹ ہے بچوں لیٹس ٹاک میں ڈو یو وانٹ ٹو بی اے لیڈر وائی. اس میں وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں, کیا آپ سربراہ بننا چاہتے ہیں, حکمران بننا چاہتے ہیں, لیڈ کرنا چاہتے ہیں نیشن کو, کیوں, وائی. دوسرا انہوں نے پوچھا وچ لیڈرشپ کوالٹیز ڈو یو وانٹ ٹو ہیو. آپ کون کون سی چاہتے ہیں کہ آپ میں لیڈرشپ کوالٹی یعنی سربراہ کی جو خصوصیات ہوتی ہیں کون کون سی آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں ہونی چاہیے. وائی از ڈٹرمنیشن امپورٹنٹ فار اے لیڈر کی جو ڈٹرمنیشن ہے یعنی کہ ایک پختہ ارادہ یا عزم جو ہوتا ہے نا وہ ایک لیڈر کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو پہلا جو بچوں پوچھ رہے ہیں کہ ڈو یو وانٹ ٹو بی اے لیڈر وائی, تو اس میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں جیسے کہ اگر آف کورس اگر کوئی بننا چاہتا ہے یس آئی وانٹ ٹو بی اے لیڈر ٹو میک اینڈ رول اے گریٹ نیشن. ٹھیک ہے آپ اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں. دوسرا ہے وچ لیڈرشپ کوالٹیز ڈو یو وانٹ ٹو ہیو, تو آپ جیسے کوالٹیز ہم نے پڑھی کہ گڈ لیڈر کی کوالٹیز ہونی چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی وانٹ دیز کوالٹیز, یا آپ کہہ سکتے ہیں آئی وانٹ کورجیس, پیشنیٹ اینڈ ہمبل. ٹھیک ہے اینڈ ڈرمنٹ. ٹھیک ہے نیکسٹ ہے بچوں وائی از ڈٹرمنیشن امپورٹنٹ فار اے لیڈر, تو یہ جب آپ یہاں سے پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے اوکے تو یہاں سے ہمارا ٹیکسٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے گریٹ کیلفس آف اسلام. پری ریڈنگ میں سب سے پہلے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا گریٹ کیلفس آف اسلام, کہ آپ جو اسلام کی عظیم خلفائے راشدین تھے یا خلیفہ تھے ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی اس چیز کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, کچھ بھی جس کو جو تھوڑا بہت پتہ ہو. اوکے میں بتاتی ہوں آپ کو. دے آر 4 کیلفس. ٹھیک ہے دے آر 4 کیلفس. ٹھیک ہے 4 خلیفہ تھے. The first one is Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ تعالیٰ, second one is Hazrat Umar رضی اللہ عنہ تعالیٰ, and the third one is Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and the fourth one and the last one is Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے یہ 4 خلیفہ تھے. ٹھیک ہے خلفائے راشدین تھے. خلیفہ were religious and political leaders of Muslim world. They were close companion of Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے. They ruled under the guidance of Holy Quran and teachings of Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ان نے قرآن کی روشنی میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حکومت کی. اینڈ اٹ از اے رول ماڈل آف آل مسلم رولرز. وہ جتنے بھی خلیفہ تھے وہ تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک مثالی شخصیت تھے. ٹھیک ہے تو یہ ہم جانتے ہیں گریٹ کیلف آف اسلام کے بارے میں. اوکے ہاؤ مینی راشدین کیلفس آف اسلام, تو اس کا آنسر بچوں دیر آر 4 راشدین کیلفس آف اسلام, کے اسلام میں 4 خلفائے راشدین تھے. ٹھیک ہے تو اب بچوں ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ راؤنڈ موو کریں گے انشاءاللہ. پھر ہم ریڈنگ کے بعد ساتھ ورڈز میننگ بھی اچھے سے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ ساتھ ٹرانسلیشن کریں گے. ٹھیک ہے اوکے تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں, آپ نے اچھے سے سننا ہے. دا فرسٹ کیلیفیٹ راشدون کیلیفیٹ واز رولڈ بائی دا 4 راشدون rightly guided caliphs حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Caliphs were religious and political leaders of Muslim world. They were close companions of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They ruled under the guidance of the Holy Quran and teachings of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Khatam an-Nabiyyin. The Rashidun Caliphate lasted for 30 years. It is a role model for all Muslim rulers. Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a friend of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His name was Abdullah and his kunyat family name was Abu Bakr. His title was Siddiq. He was a man of good habits and he was very kind-hearted and loving. He was the first among men to accept Islam. Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ spent his whole life in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He had great love and affection for him. Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ daughter Hazrat Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ was married to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After the death of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ was elected as the first caliph of Islam. He remained caliph for more than 2 years. Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ was elected as the second caliph of Islam. Before accepting Islam, Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ was an
opponent of Islam. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wished that Umar radiallahu ta'ala anha must accept Islam. Allah subhanahu wa ta'ala answered his prayers and guided him radiallahu ta'ala anhu to accepting Islam. The Muslims gained strength after Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu accepted Islam. Earlier, the Muslims would say their prayers in hiding, but later they began to pray inside the Kaaba. That is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave him radiallahu ta'ala anhu the title of Farooq, the one who distinguishes between the right and wrong. He, radiallahu ta'ala anhu, became a distinguishing factor between Muslims and disbelievers. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu loved Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam very much. His daughter Hazrat Hafsa radiallahu ta'ala anha was married to him sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu served Islam and the Muslim as a caliph for 10.5 years. Hazrat Usman radiallahu ta'ala was a very pious man. He was a friend of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. When Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu invited him to Islam, he accepted it instantly. Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu was a very rich trader. He was known as Ghani because he was very generous and spent generously in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. He always helped the Muslims in the times of need. He was known for marrying two of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's daughters both at different times. For this he became known as Zunnurain, meaning holder of two lights. After the martyrdom of Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, Hazrat Usman radiallahu ta'ala became the third caliph of Islam. He remained in office for 12 years. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu was the son of Hazrat Abu Talib, uncle of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. From his early childhood, Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu lived with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hence, he was brought up in the care of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu was the first among children to accept Islam. He was at that time only 10 years old. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu wrote letters and treaties for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was a very courteous man. That is why he is also known as Asadullah, meaning the line of Allah subhanahu wa ta'ala. During the war of Khyber, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam handed Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu the Islamic flag and Allah subhanahu wa ta'ala granted victory to the Muslim. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam had married of his beloved daughter Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha to Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Hassan radiallahu ta'ala anhu and Hazrat Hussein radiallahu ta'ala anhu were the sons of Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loved Hazrat Hassan radiallahu ta'ala anhu and Hazrat Hussein radiallahu ta'ala anhu very much. After the martyrdom of Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu, Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu became the fourth caliph of Islam. He performed his duties as a caliph for almost 5 years. Okay. तो बच्चों रीडिंग कर ली है, अब हम वर्ड्स मीनिंग के साथ ट्रांसलेशन करते हैं. ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, ग्रेट अजीम, कैलिफ्स खलीफा ऑफ इस्लाम, इस्लाम के यानी कि इस्लाम के अजीम खलीफा. द फर्स्ट कैलिफेट, फर्स्ट यानी कि पहले, कैलिफेट यानी कि खिलाफत, पहली खिलाफत. राशिदुन कैलिफेट वॉज रूल्ड बाय यानी कि राशिदीन खिलाफत वॉज रूल्ड बाय द 4 राशिदीन राइटली गाइडेड कैलिफ्स. रूल्ड बच्चों होता है हुकूमत, हुकूमत करने को कहते हैं, ठीक है. तो 4 राशिदीन कैलिफ्स, कैलिफ्स खलीफा, राइटली गाइडेड यानी कि जो सही राह पर होते हैं. इसका है कि
جو سب سے پہلی خلافت تھی راشدین خلافت، وہ 4 خلفائے راشدین نے خلافت کی تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں حکومت کی تھی، جو کہ صحیح راہ پر تھے، ٹھیک ہے، رائٹلی گائیڈڈ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ ادھر بتا رہے ہیں کہ کون کون سے خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیلفس فار ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل لیڈرز آف مسلم ورلڈ، ٹھیک ہے۔ تو بچوں اس میں جو سب سے پہلے آپ ایک ورڈز بھی ساتھ میننگز کو بھی اچھے سے دیکھیں۔ ریلیجیس بچوں ہوتا ہے جو کہ مذہبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پولیٹیکل جو کہ سیاسی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لیڈرز بچوں کہتے ہیں ہم سربراہ کو، رہنما کو۔ مسلم ورلڈ یعنی کہ مسلم دنیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہے کہ کیلفس فار ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل لیڈرز آف مسلم ورلڈ، کہ جو خلیفہ تھے وہ مذہبی اور سیاسی رہنما تھے مسلم دنیا کے۔ دے ور کلوز کمپینینز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلوز یعنی قریبی، اور کمپینینز بچوں ساتھی کو کہتے ہیں۔ دے ور کلوز کمپینینز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے، ٹھیک ہے۔ They ruled under the guidance of the Holy Quran and teachings of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ They ruled یعنی کہ حکومت کی، under the guide، under یعنی کہ guidance of Holy Quran، یعنی کہ جو قرآن پاک کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ گائیڈنس ہوتا ہے بچوں رہنمائی، روشنی، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ and teachings of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹیچنگس تعلیمات۔ تو اس کا ہے بچوں کہ they ruled under the guidance of the Holy Quran and teachings of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان نے قرآن کی علم کی روشنی میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حکومت کی۔ The راشدین کیلیفیٹ lasted for 30 years۔ راشدین کیلیفیٹ یعنی کہ خلافت راشدین، جو راشدین خلافت تھی، lasted for 30 years۔ ادھر lasted بچوں آ رہا ہے قائم رہی، قائم رہی for 30 years یعنی 30 سال تک۔ تو اس کا آنسر ہے، اس کا جواب ہے بچوں، مطلب ہے کہ جو راشدین خلافت تھی وہ 30 سال تک قائم رہی، lasted، قائم رہی۔ It is a role model for all Muslim rulers۔ رول ماڈل ہوتا ہے بچوں مثالی شخصیت، ٹھیک ہے، فار آل مسلم رولرز، رولرز یعنی حکمران، کہ یہ ایک تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے مثالی شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں جو ورڈز میننگ پڑھے، سب سے پہلے ہم نے پڑھا رول یعنی کہ حکومت، کیلفس خلیفہ، ریلیجیس مذہبی، پولیٹیکل سیاسی، لیڈرز رہنما، مسلم ورلڈ مسلم دنیا، کلوز قریبی، کمپینین ساتھی، گائیڈنس رہنمائی، ٹیچنگس تعلیمات، لاسٹڈ قائم رہی، رول ماڈل مثالی شخصیت، رولرز حکمران۔ تو بچوں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سب سے پہلی خلافت تھی راشدین خلافت، وہ 4 راشدین جو خلفائے راشدین تھے ان نے حکومت کی تھی، ٹھیک ہے، خلافت کی تھی۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے آتے ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو خلیفہ تھے وہ مذہبی اور سیاسی رہنما تھے مسلم دنیا کے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ ان نے حکومت کی کس پہ؟ ایک قرآن کی روشنی پر، قرآن کی جو علم کی روشنی ہے یعنی کہ قرآن کی روشنی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے۔ اور جو راشدین خلافت تھی وہ 30 سال تک قائم رہی، اور اٹ از اے رول ماڈل فار آل مسلم رولرز، کہ یہ ایک مثالی شخصیت ہے تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے، مطلب کہ جو خلیفہ تھے وہ تمام مثالی شخصیت تھے تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ اس میں ہم نے اس بارے میں پڑھا۔ اب آگے آ جائیں بچوں آپ لوگ پیج نمبر 3 پر۔ اوکے، اب اس میں سیکنڈ جو پیراگراف ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق، دیکھیں ہائی لائٹڈ ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں پہلے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے فرینڈ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو فرینڈ یعنی کہ دوست، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے،
His name was Abdullah and his kunyat family name was Abu Bakr. अच्छा, उनका जो नाम था वो अब्दुल्ला था एंड हिज कुनियत, कुनियत बच्चों फैमिली नाम यानी आप लिख सकते हैं खानदानी नाम, फैमिली नेम, खानदानी जो नाम होता है या आप कुनियत। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुनियत तो आप लिख सकते हैं फैमिली नेम। द मीनिंग ऑफ कुनियत इज़ फैमिली नेम, ठीक है, खानदानी नाम। तो इसमें है कि हिज नेम वॉज अब्दुल्ला, उनका नाम अब्दुल्ला था एंड हिज कुनियत फैमिली नेम वॉज अबू बकर, और उनका खानदानी नाम कुनियत जो थी वो अबू बकर थी, ठीक है। हिज टाइटल वॉज सदीक, टाइटल बच्चों खताब लकब को कहते हैं, ठीक है, खताब या लकब। सदीक सच्चा, जो सच बोलता है, सच्चा, ठीक है। तो इसका है हिज टाइटल वॉज सदीक, कि उनका जो लकब था वो सदीक था। ही वॉज अ मैन ऑफ गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स बच्चों अच्छी आदात, हैबिट्स आदात, गुड अच्छी। ही वॉज अ मैन ऑफ गुड हैबिट्स यानी कि वो अच्छी आदात के मालिक थे, ठीक है। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड लविंग, काइंड हार्टेड एंड लविंग यानी कि रहम दिल, मेहरबान और प्यार करने वाले। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड लविंग यानी कि वो बहुत ज़्यादा मेहरबान और प्यार करने वाले थे। ही वॉज द फर्स्ट अमंग मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम, एक्सेप्ट यानी कबूल करना, ठीक है, अमंग यानी कि दरमियान या बीच में, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट अमंग मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम यानी आदमियों में वो सबसे पहले थे जिनने इस्लाम को कबूल किया था। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो स्पेंट हिज होल लाइफ इन द कंपनी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्पेंट बच्चों स्पेंड नहीं होता जो SPEND, स्पेंड गुजारना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है, स्पेंट गुजारी, ठीक है, पास्ट फॉर्म है स्पेंट। हिज होल लाइफ, होल लाइफ होता है बच्चों पूरी ज़िंदगी, पूरी मुकम्मल ज़िंदगी, ठीक है। इन द कंपनी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंपनी यानी साथ, ठीक है, कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने अपनी पूरी ज़िंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी। ही हैड ग्रेट लव एंड इफेक्शन फॉर हिम, ग्रेट लव यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार, इफेक्शन प्यार और मोहब्बत, ठीक है। ही हैड ग्रेट लव एंड इफेक्शन फॉर हिम, कि हज़रत अबू बकर सदीक के दिल में आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत थी। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ताला, हज़रत अबू बकर्स डॉटर हज़रत आयशा वॉज मैरिड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत अबू बकर सदीक की जो बेटी थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला, उनकी शादी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई थी, या उनका निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डेथ बच्चों वसाल, ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सदीक वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। इलेक्टेड यानी चुना गया या मुंतखब होना, चुनना या मुंतखब होना, ठीक है। एज द फर्स्ट कैलिफ, फर्स्ट यानी पहले, कैलिफ खलीफा ऑफ इस्लाम, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ताला को सबसे पहला खलीफा चुना गया या मुंतखब किया गया। ही रिमेंड कैलिफ फॉर मोर देन 2 years, रिमेंड यानी खलीफा रहना, ठीक है, रिमेंड कैलिफ यानी कि खलीफा रहे, कि वो खलीफा 2 साल से ज़्यादा जायद टाइम के लिए, जायद अरसे के लिए वो खलीफा रहे, ठीक है। तो बच्चों जो हमने इस पैराग्राफ में जो वर्ड्स मीनिंग पढ़े वो सबसे पहला था फ्रेंड यानी दोस्त, कुनियत फैमिली नेम को कहते हैं, ख़ानदानी नाम, टाइटल लकब, गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदत, काइंड हार्टेड मेहरबान रहमदिल, एंड लविंग प्यार करने वाला, अमंग दरमियान, एक्सेप्ट कबूल करना, स्पेंट गुजारी, होल लाइफ पूरी ज़िंदगी, ग्रेट लव एंड अफेक्शन यानी प्यार और मोहब्बत, डेथ, डेथ यानी वसाल, इलेक्टेड चुना गया मुंतखब हुआ, फर्स्ट कैलिफ पहले खलीफा, रिमेंड यानी खलीफा, रिमेंड कैलिफ यानी खलीफा रहे, ओके। तो बच्चों इसमें हमसे वो ये बता रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, उनका नाम अब्दुल्ला था और उनकी जो कुनियत यानी ख़ानदानी नाम था वो अबू बकर था। इनको सदीक का लक़ब दिया गया था। अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इनको सदीक का लक़ब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों दिया था, क्योंकि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के सफ़र से वापस लौटे थे और उनने आके सारा वाक़या पेश किया था, तो हज़रत अबू बकर सदीक ने सबसे पहले गवाही दी थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात पेश करें, जो वाक़या बता रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, ठीक है, इस वजह से।
اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ بہت ہی اچھے عادات کے مالک تھے، وہ آپ کا دل بہت رحم دل تھے، بہت پیار کرنے والے تھے، اور مردوں میں سب سے پہلے تھے جن نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے دل میں بہت زیادہ پیار و محبت تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی جو بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ تھی، ان کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ چنے گئے تھے، اور وہ 2 سال کے زائد عرصے تک وہ خلیفہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، وائل ریڈنگ میں بھی انہوں نے ہم سے ایک کویشچن پوچھا ہے، ہو واز دا فرسٹ مین ٹو ایکسیپٹ اسلام، کہ سب سے پہلا آدمی کون تھا یا مرد کون تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا؟ تو ابھی ہم نے اس کا جواب پڑھا ہے کہ یہاں پر کہ حضرت ابو بکر صدیق واز دا فرسٹ امنگ مین ٹو ایکسیپٹ اسلام، تو آپ نے لکھنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ واز دا فرسٹ مین ٹو ایکسیپٹ اسلام۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آگے آ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ واز الیکٹڈ ایز دا سیکنڈ کیلف آف اسلام، الیکٹڈ یعنی چنے، منتخب ہوئے، سیکنڈ کیلف یعنی دوسرے خلیفہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ اسلام کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے یا چنے گئے۔ بیفور ایکسیپٹنگ اسلام، بیفور یعنی پہلے، ایکسیپٹنگ یعنی قبول کرنا، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز این اوپوننٹ آف اسلام۔ اوپوننٹ ہوتا ہے بچوں مخالف، جو بالکل خلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کے بالکل خلاف ہونا، مخالف ہونا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ اسلام کے مخالف تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشڈ دیٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسٹ ایکسیپٹ اسلام۔ وش یعنی خواہش ظاہر کرنا، خواہش، ایکسیپٹ یعنی قبول کرنا۔ اس میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خواہش تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ اسلام قبول کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ answered his prayers and guided him to accepting اسلام۔ پریئرز یعنی دعائیں، guided him یعنی کہ ہدایت دی، ٹھیک ہے، روشنی، علم کی ہدایت، ان کے راستے پر چلایا، ہدایت کے پہ، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ answered his prayers، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو ہدایت دی، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ The Muslim gained strength after حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ accepted اسلام۔ gained یعنی حاصل کی، strength یعنی طاقت، کہ مسلمانوں نے طاقت حاصل کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ earlier شروع میں the Muslims would say their prayers in hiding، prayers یعنی کہ نمازیں، hiding یعنی کہ چھپ کے، but later they began to pray inside the Kaaba، pray یعنی ادا کی، later بعد۔ اس میں ہے بچوں کہ مسلم would say their prayers in hiding، کہ مسلمان earlier یعنی کہ شروع میں مسلمان چھپ کر اپنی نمازیں ادا کرتے تھے، but later they began to pray inside the Kaaba، لیکن بعد میں یہ کعبہ میں نمازیں پڑھنا شروع کی۔ That is why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم gave him یعنی کہ gave حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ the title of فاروق، title یعنی لقب، فاروق the one who distinguish between the right and wrong، distinguish یعنی فرق کرنا، تمیز کرنا، between درمیان، right and wrong، right یعنی صحیح اور wrong غلط۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے شروع میں کیا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، اور بعد میں کعبہ میں وہ نماز ادا کرنے لگے۔ اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو ٹائٹل یعنی کہ لقب، فاروق کا لقب دیا، جس کے معنی ہیں the one who distinguish between the right and wrong، جو کہ صحیح اور غلط میں تمیز یا فرق کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ became a distinguishing factor between Muslims and disbelievers، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ ایک فرق کرنے والا جو ہوتا ہے نا، ایک فیکٹر ہوتا ہے، تو وہ تھے بٹوین یعنی کہ مسلمانوں اور ڈسبلیورس، بچوں کافروں کو کہتے ہیں، غیر مسلموں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے غیر مسلموں کے درمیان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ loved حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم very much، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ his daughter حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ was married to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ، ان کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ served Islam and the Muslims as a caliph for 10.5 years، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے served اسلام یعنی کہ اسلام کی خدمت کی، اور مسلمانوں کی اور اسلام کی خدمت کی as a caliph، خلیفہ کے طور پر for 10.5 years یعنی 10 سال سے
10.5 साल, मतलब 10 साल और 1 आधा साल, 10 साल से ज़ायद के वक्त में, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में पढ़ा है। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक है। हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे और यूनिट अपने ग्रेट कैलिफ ऑफ इस्लाम को हम यहीं से इसी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के उससे कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको एक दफ़ा समझाऊंगी और साथ में हम फाइल रीडिंग वाला क्वेश्चन भी करेंगे। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक है। आप लोगों ने क्या काम करना है कि इसकी रीडिंग करनी है और ट्रांसलेशन करनी है और वर्ड्स मीनिंग याद रखने, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।